غصہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غصہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ آل عمران میں، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں، خوشحالی میں، تنگی میں خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی پہلے ہمیں صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، کیونکہ ہم بھی اللہ کے فیورٹ بننا تو چاہتے ہیں۔ تو ان کی دو صفات یہاں پہ ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ وہ تنگی اور خوشحالی ہر طرح کے حالات میں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت جو ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے ہے وہ ہے غصے کو پی جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا وعدہ کیا ہے؟ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے الکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے لوگ کہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، جنت کا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون وعدہ پورا کرنے والا ہے، اور جنت کون نہیں چاہتا ہم میں سے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے جنت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جو چیزیں ہیں انہیں ہمیں اپنانا ہوگا۔ اس میں پھر ایک ہمیں اپنے غصے پہ بھی قابو پانا ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، اس میں کیا ہے، ساتھ میں جنت کی صفت بھی بیان کی گئی، جنت کی خوبصورتی بیان کی گئی، جنت کے لیے بتایا گیا کہ وہ اتنی وسیع ہے، زمین و آسمان جیسی اس کی وسعت ہے، یعنی کہ وہ اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے۔ تو اس کے مستحق لوگ جو ہیں وہ ان صفات والے لوگ ہیں، بڑے دل والے لوگ ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل بھی بڑے ہیں، وسیع ظرف کے مالک لوگ ہیں، کیونکہ جنت کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے نا کہ جو چھوٹے دل کے لوگوں کو اور کم ظرف لوگوں کو مل جائے۔ تو جو لوگ معاف کرنا جانتے ہیں، جو اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں، اپنے غصے کو پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ آج کا موضوع ہمارا غصہ سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں ان کو کاظمین الغیظ بتایا ہے ہمیں کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، غصہ ہر ایک کو آتا ہے، کیونکہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ مجھے تو غصہ بالکل نہیں آتا۔ کسی نہ کسی صورت اگر ہم کبھی غلط نہ ہو، حق پہ ہوتے ہوئے بھی کوئی ہمارے ساتھ برا کر جائے تو بھی ہمیں غصہ تو آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ غصہ جو ہے وہ فطری بات ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ بھی رکھا ہے اور شر کا معاملہ بھی رکھا ہے، تو اسی طرح انسان کے اندر غصہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بطور امتحان ہمارے اندر یہ چیزیں رکھی گئی ہیں، رکھی تو گئی ہیں، لیکن اب انسان کیسے ان کو کنٹرول کرتا ہے، کیسے وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو دباتا ہے، کیسے وہ عاجزی کرتا ہے، یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ اختیار کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کو تو نہیں توڑتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کیا بتایا ہمیں اور ہمارے دین نے کیا سکھایا، قرآن میں کیا ہے، غصے کو پینے۔ اب دیکھیں، غصہ یعنی کہ آئے گا، یہ نہیں کہا گیا کہ غصہ تو آئے گا ہی نہیں اور غصہ تو آنا ہی نہیں چاہیے۔ غصہ آئے گا، لیکن کہا گیا ہے کہ غصہ جب آئے تو اللہ کی اگر ہم حدود پار کرنے لگیں تو اس کا پھر علاج بھی ہمیں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات کو، اس آیت کو مد نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ جو ہیں وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، جب ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں گے تو جب بھی ہمیں غصہ آئے گا ہم اللہ کے لیے اس کو کنٹرول کریں گے ضرور، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو ہمیں جنت کا شوق ہو، اللہ کی محبت پانے کا شوق ہو، تو ہی پھر ہم اپنی اصلاح کریں گے، ٹھیک ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غضب سے بچو، یعنی غصے سے، کیونکہ وہ آگ کی چنگاری ہے جو ابن آدم کے دل میں جلتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ ایسے شخص کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں؟ تو جس کو اپنے غصے کا احساس ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کرے۔ تو غصہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہے، ایک آگ کی طرف ہے، ایک آگ کی طرح ہے۔ جب وہ ہمارے اندر یہ آگ لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے چہرے پہ اس کے اثرات آتے ہیں، ہمارے جسم پہ اس کے اثرات آتے ہیں، اور انسان کے اوپر ایک پورے اس کی جسم پہ اس کا اثر آتا ہے۔ اور روحانی طور پہ بھی آپ کو بتائیں کہ جو غصہ ہے نا، یہ انسان کو بیمار کرتا ہے، روحانی طور پر اس کو کمزور کرتا ہے۔ آپ اپنی عبادات پہ، اپنی نیکیوں پہ، اپنی اچھائیوں پہ اس طرح سے فوکس ہی نہیں کر پاتے۔ اگر آپ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ ایک منفی رویہ آپ کے اوپر آیا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمارے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ ہمیں اس طرح کے منفی رویے سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اس کے کچھ اسباب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں۔ اب اس کے اسباب جو ہیں ان میں بنیادی جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ تکبر۔ جو تکبر ہے نا انسان کو، کہ وہ اپنی پھر غلطی نہیں مانتا، وہ سمجھتا ہے کہ صرف میں صحیح ہوں، اپنی ذات، اپنی رائے، اپنے طریقہ کار کو بڑا سمجھنا، صحیح سمجھنا۔ ایسے لوگ خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، خود کو اہمیت دینا وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیا ہے؟ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو پھر ہم اپنے غصے کو قابو نہیں کر سکیں گے، غصہ ہم پہ حاوی ہو جائے گا، ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے، ہم اس کو پی نہیں سکیں گے، جو کہ جنت میں جانے والوں کی صفت ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، ہمیں ان کی اصلاح کرنی ہے۔ جب میں غصے میں ہوتی ہوں تو میں کیا سوچتی ہوں؟ جب میں کبھی غصہ کرتی ہوں تو اس وقت میرے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ہاں، میں صحیح ہوں، میری بات کیوں نہیں مانی گئی، میری رائے کا احترام کیوں نہیں کیا گیا، میں تو حق پہ ہوں، دوسرے سب غلط ہیں۔ کیا یہ چیزیں میرے اندر اس وقت چل رہی ہوتی ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر جو ہے نیگیٹیو چیزیں چل رہی ہیں، تکبر ہے، انا ہے، خود پسندی ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں نکالنا ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اندر غصہ تو ظاہر ہے، فطری چیز ہے، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ ایک حد تک اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بری طرح اس کا اظہار کرتے ہیں، بالکل جو ہے نا لڑ جگڑ کے، گالی گلوچ، چیخ کر، چیزیں توڑ کر۔ تو غصہ جب حد سے نکل جاتا ہے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے، قتل و غارت تک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اہل ایمان کی صفت کیا بتائی گئی؟ کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اب ہم نے اپنے اندر اس صفت کو دیکھنا ہے، اس صفت کو ابھارنا ہے، پیدا کرنا ہے اگر نہیں ہے، کیونکہ غصہ تو فطرت میں ہے، لیکن مجھے اپنی فطرت میں اپنی اس ایمان کی صفت کو جگانا ہے، پیدا کرنا ہے، کاظمین الغیظ بننا ہے میں نے بھی انشاءاللہ۔ اچھا، غصے کے جو ہے انسان کے ذہن پر جسمانی، روحانی بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ انسان کے جو اعصاب ہیں غصے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ بہت غصہ کرتے ہیں، منفی رویہ کرتے ہیں، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ منفی ہو جاتی ہے، اور کبھی پھر وہ انسان ایسی سچویشن میں غلط فیصلے بھی کر لیتا ہے۔ غصہ ایمان کا دشمن ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیا میرے اندر غصہ ہے؟ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصہ کے گھونٹ سے بڑھ کر اجر والا کوئی گھونٹ نہیں پیا، جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پی جاتا ہے۔
اب آپ کو پتہ چلا کہ غصہ پینے کا، غصہ نہ کرنے کا کتنا اجر ہے، اسی لیے تو اس پہ جنت ہے۔ اگر اس کا اجر نہ ہوتا تو اس کا کہا جاتا کہ اس کے بدلے آپ کو اتنے گنا نیکیاں ملیں گے، اتنے گنا نیکیاں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، جنت میں جانے والے لوگوں کی صفات ہیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا کہ اس کے گھونٹ کا اجر جو ہے وہ کسی اور کے گھونٹ سے بڑھ کے نہیں ہے، کسی کوئی اور ایسا گھونٹ نہیں ہے جو انسان نے کبھی پیا ہو، یا کوئی بھی ایسا کام ہے جس کا اجر جو ہے وہ اس سے بڑھ کے، جو اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے اپنے غصے کو دبا لے گا، اللہ کے لیے حق پہ ہوتے ہوئے بھی معاف کر دے گا، اللہ کے لیے برا بلا نہیں کہے گا، تو ظاہر ہے اللہ کتنا حق دے گا پھر اس کو، ڈھیروں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دیکھیں، غصہ تو آنا ہے، اس میں پھر بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، جیسے کہ اکثر لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر انسان حق پر ہو، صحیح ہو، پھر غصہ تو آتا ہے غلط پہ، لیکن بات یہ ہے کہ ہر چیز کا اگر ہم اسی کے حساب سے جواب دینے لگیں تو پھر اصلاح کون کرے گا، اور جو ہے وہ فتنے سے کون بچے گا؟ کیونکہ دیکھیں، اگر غصے کا جواب میں غصہ ہی کیا جائے تو کیا ہوتا ہے، ایک چیز فتنہ میں تبدیل ہو سکتی ہے، ایک بات لڑائی میں مزید بڑھ سکتی ہے، بہت سے لوگ دور ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم اس چیز کو وہیں دبا دیں گے اللہ کی خاطر، پھر اللہ اس معاملے کو بھی انشاءاللہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ اس کا علاج بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب غصہ تو آ رہا ہے لیکن اس کا علاج بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں خود بھی کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، خود کو پہلے تو اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے کہ مجھے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو کم کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، میں نے بھی جو ہے انہی لوگوں میں شامل ہونا ہے، کاظمین الغیظ میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے لیے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو آدمی جو تھے وہ لڑنا شروع ہو گیا آپس میں، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسا ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر ان میں سے ایک پڑھے تو دوسرا اس عمل سے، لڑائی سے باز آ جائے گا۔ تو آپ نے بتایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جب بھی ایسا معاملہ ہو، غصے والا معاملہ ہو، آپس میں کوئی تکرار شروع ہو جائے، غصہ آنا لگے، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ تو چاہے گا کہ بات بھڑکے، انسان لڑے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک اجر پانے والے عمل سے دور ہو جائے اور جنت کھو دے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے۔ اب یہ بہادر کون ہے اللہ کی نظر میں؟ دنیا میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں بہادر ہے، بھلا نہیں، جو فزیکلی کی بات نہیں، جو انسان دیکھیں اپنے غصے میں قابو پا رہا نا، اللہ کی نظر میں وہ اتنا بہادر ہے، جیسے وہ پہلوان جو ہے کسی جو اتنا اسٹرانگ ہے، لڑنے میں جیت جاتا ہے، نہیں، اللہ کی نظر میں ایسا شخص جو اپنے غصے پر قابو پا جائے تو وہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ بہادر ہے۔ برداشت کیونکہ اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے نا، بہت حوصلہ چاہیے ہوتا ہے غصے کو قابو کرنے کے لیے، تو وہ بڑا انسان بہادر ہوتا ہے اللہ کی نظر میں، بہت مضبوط ہوتا ہے، جو پھر اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اس پہ قابو پا لیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی ہے، سہل بن معاذ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو روکے حالانکہ اسے اپنا غصہ نکالنے کا اختیار ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر فرمائے گا، جس حور عین کو تو چاہے پسند کر لے، یعنی کہ اس کی پسند کی نیکی کا اس کی جو نیکی ہے اس کی پسند کا اس کو اجر ملے گا، جو وہ چاہے گا، حورے چاہے گا،
اس کو اس کی پسند کا اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عباس سے روایت ہے کہ سکھاؤ اور آسانی کرو اور تنگی نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش رہے۔ اب یہ غصے کے وقت کرنے کا ہمیں ایک بہترین عمل بتایا گیا ہے کہ ہم اس وقت کیا کریں۔ اب دیکھیں اس میں ہمارے لیے سبق کی اور بھی چیزیں ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے آسانی کر لیں۔ اگر دوسرا غصے میں ہے تو آپ اگر خاموش رہیں گے اس کو مزید غصہ نہیں آئے گا، اور اگر آپ اس کے لیے دعا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں کہ اللہ ہمیں شیطان سے بچا، تو دیکھیں وہ بھی رک گیا اور آپ کو بھی اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اچھا جو ہمیں طریقہ سکھایا گیا، اگر اور کچھ بھی نہیں تو ہم خاموشی اختیار کر لیں۔ خاموشی جو ہے نا وہ بہترین عمل ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور اس لیے کہ جب آپ اپنی کسی بات کو اللہ کی خاطر آپ خاموش ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اجر دے گا، اس کے ذمے ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ پھر آپ کے لیے آسانیاں کرے گا انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح سے سیدنا انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، اب ہمیں کس کے اسوہ حسنہ پہ چلنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے تھے، آپ فحش گو نہیں تھے، یعنی کوئی غلط بات نہیں کرتے تھے، نہ آپ لعنت ملامت کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، اور نہ گالیاں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آتا تو صرف اتنا کہہ دیتے، اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ یہ جو پیشانی خاک آلود ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ تو نماز پڑھے۔ جب آپ زمین پہ سر رکھیں گے تو آپ کی پیشانی پہ تو خاک لگے گی نا، مٹی لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، دیکھیں وہ غصے کے وقت بھی جب ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ کر رہا ہے تو وہ اس کو نہ برا بلا کہہ رہے ہیں، نہ بد دعائیں دے رہے ہیں، بلکہ الٹا اس کو دعا دے رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے خاموشی بھی اختیار کی، معاف بھی کیا، اور پھر اس کو بد دعا بھی نہیں دی، اور الٹا اس کو دعا دی، اس کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے لیے جو غصے کے لیے قابو کرنے کے لیے اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے اور کیا کرنا ہے، سیدنا ابو ذر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی غصے میں ہو اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، پھر اگر غصہ جاتا رہے تو خیر، ورنہ لیٹ جائے۔ یہ غصہ کے وقت کرنے کے عمل ہمیں بتائے جا رہے ہیں، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو بہترین جو بات ہمیں سکھائی گئی تھی وہ کہ ہم خاموش ہو جائیں، پھر اس کے بعد اگر ہم کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور پھر بھی اگر ہمارا غصہ نہیں جا رہا تو لیٹ جائیں، کیونکہ دیکھیں وہ کنڈیشن جو آپ اپنی اس وقت کی حالت تبدیل کریں گے نا تو اس کا آپ کے ذہن دل دماغ پہ اثر آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو غصے کی حالت میں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھ کے بھی غصہ دور نہیں ہو رہا تو لیٹ جائیں۔ تو یہ سب باتیں ہم نے غصہ کے حوالے سے سنی، آیات بھی سنی اور احادیث بھی۔ آخر میں یہ کہ ہم سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، اس کی جنت چاہتے ہیں، اس کے لیے عموماً جو ہے لوگ بہت زیادہ عبادات پہ فوکس کرتے ہیں، جنت کے لیے، اللہ کے لیے، وہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر ہم نے بندوں کے معاملات میں اپنی اصلاح نہ کی تو پھر ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ جو غصہ ہے یہ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، پورا دن سے لے کے صبح سے لے کے رات تک ہمارے معاملات بندوں سے ہو رہے ہیں، اور غصے والے معاملات بھی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں، انسانوں کے ساتھ۔ یہ رویے کے اوپر بات ہے، ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی اور چیزوں پہ، نیکیوں پہ تو فوکس کر رہے ہوں اور اس والے عمل پہ ہم فوکس نہ کر رہے ہوں، اور اسی طرح سے شیطان ہمیں جو ہے دھوکے میں رکھے کہ ہماری تو عبادات چیزیں بہت ہیں
ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت نہیں، ہم تو حق پہ ہیں، اس لیے ہم کیوں غصہ کنٹرول کریں، ہم کیوں نہ بولیں، ہم کیوں نہ جواب دیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا ہے، ہمیں غصے کو پینا ہے، ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے اگر غور کریں تو وہ دیکھیں گے کہ کہیں بھی بدلہ یا جواب نہیں ملتا۔ حق پہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے معاف کیا، آپ نے قتل تک کو معاف کیا، تو کیا ہم حق پہ ہو کے اپنا جھگڑا نہیں معاف کر سکتے اللہ کے لیے؟ کیا اس جنت کے لیے جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، کیا اس کے لیے ہم خاموش نہیں ہو سکتے؟ وقتی طور پہ جواب نہ دے کے اپنا غصہ دبا کر اللہ کی خاطر کیا ہم جنت نہیں پانا چاہتے؟ تو ہمیں اپنے بندوں کے معاملات پہ غور کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں غصے پر قابو پانا، غصے کو کنٹرول کرنا اور جو ہے صحیح عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔